بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے جمہوری قانون کے تحت جو اقلیتی کمیشن بنایا گیا، اس کی روح سے اقلیتوں کو حاصل حقوق میں نئی عبادت گاہیں بنانے کے حوالے سے ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، جس کا دوسرا مطلب شاید اجازت ہی ہے۔ جیسے پاکستان کے دیگر شہروں میں چرچ بنتے ہیں، اسلام آباد میں چونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے، اس لیے شاید زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے، لیکن شریعت کا نقطہ نظر اس حوالے سے کچھ مختلف ہے۔ اسلام خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگوں پر اپنے عقائد بدلنے اور اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالتا، نہ کسی جبر و اکرا سے کام لیتا ہے۔ دعوت حق اور جبر و اکرا بالکل الگ حقیقتیں ہیں۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ مختلف ادوار میں گرجا گھر اور کلیسے اسلام حکومت میں موجود رہے ہیں، کبھی بھی انہیں ادنا غزن تک نہیں پہنچائی گئی، بلکہ حکومت نے ان کی حفاظت کی ہے اور غیر مسلموں کو ان میں عبادات کی انجام دہی کے لیے سہولیات فراہم کی ہیں۔ اقلیتی اپنی قدیم عبادت گاہوں کے اندر رہ کر اپنے تمام مذہبی اموار بجا لا سکتے ہیں۔ حکومت اسلامیہ اس میں دخل دینے کی مجاز نہیں ہے۔ کیا اسلامی ملک میں غیر مسلم اپنی نئی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں؟ فقہ اسلام اسلامی ملک کے شہروں کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شہر جنہیں مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو۔ فقہ اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسے شہروں میں غیر مسلم ذمہ اپنی نئی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتے، اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے، ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ نئی عبادت گاہیں اور کنائس تعمیر کریں یا ناقوس بجائیں، شرابیں پئیں اور سور پالیں۔ نمبر 2، وہ شہر جنہیں مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا ہو، ایسے شہروں میں اقلیتی نئی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتے۔ ایسے شہروں میں غیر مسلموں کی پرانی عبادت گاہوں سے متعلق امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ان کی پہلے سے موجود عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا جائے گا، جبکہ انحاف کہتے ہیں منہدم نہ کیا اور نہ ہی اقلیتوں کو ان میں عبادت کی اجازت دی جائے، بلکہ مسلمان انہیں اپنے دیگر کاموں میں استعمال کریں۔ نمبر 3، وہ شہر جنہیں مسلمانوں نے صلح کے معاہدے سے حاصل کیا ہو، ایسے شہروں میں ان کی پرانی عبادت گاہیں تو موجود رہیں گی، اور اگر وہ پرانی ہو جائیں تو ان کی جدید کی اجازت ہوگی، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کا معاملہ غیر مسلموں سے طے شدہ شرائط پر ہوگا۔ اگر اس شرط پر صلح ہوئی کہ غیر مسلم نئی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے تو انہیں اس بات کی اجازت ہوگی، جیسے قاضی امام ابو یوسف رحم اللہ نے اپنی کتاب الخراج میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کی فتح کے وقت اہل شام کے ساتھ اس شرط پر صلح کی تھی کہ مسلمان ملک شام میں جب داخل ہوں گے تو ان کی عبادت گاہوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن غیر مسلم نئی عبادت گاہوں کی تعمیر نہیں کریں گے، اور اگر اس کے برخلاف شرط پر صلح ہوئی تو انہیں اجازت نہیں ہوگی۔ صاحب عنایہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں رواج یہی ہے کہ وہ اسی شرط پر صلح کریں کہ نئی عبادت گاہیں تعمیر نہیں ہوں گی، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اس ساری بحث کے بعد اسلام آباد کا معاملہ پہلی صورت میں آتا ہے۔ اس شہر کو مسلمانوں نے ہی آباد کیا، اس لیے یہاں غیر مسلموں کی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کے سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی مشہور کتاب السیر الکبیر میں لکھتے ہیں، ذمیوں کو ایسی جگہ نئے کنائس بنانے کی اجازت دینا جہاں اسلامی شعار کی اقامت شروع ہو چکی ہو، ایسے ہی ہے جیسا کہ مسلمان کو ارتداد کے بعد شرک پر برقرار رہنے کی اجازت دی جائے، اور ایسا کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے کہ کوئی کلیسا یا کنسیا یا راہب کے رہنے کی جگہ یا آتش کدہ یا مقبرہ بنایا جائے، نہ ہی دارالاسلام میں کوئی بت باقی رکھا جائے گا، اگرچہ وہ بستی ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کسی بستی میں کوئی نیا کنیسہ بنانا ناجائز ہے،
جو جواز کا فتویٰ دے وہ خطا کار ہے، اس کو روکا جائے گا۔ لیکن مملکت خدا پاکستان کے جمہوری قانون نے یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اقتدار پر برجمان لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریاست مدینہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے قوانین شریعت سے متصادم نہ ہوں۔ شاید ابلیسی جمہوریت نے جیسے دنیاوی امور پر جکڑ رکھا ہے، شاید آخروی امور میں بھی ہم لاچار ہو چکے ہیں، چاہتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ ابھی عربوں کی جانب سے مندر کے قیام پر دل غیر تھے کہ خود اپنے گھر میں مندر کے گھنٹے بجانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایران کے ہمدرد احباب جو سوشل میڈیا پر عربوں کی جانب سے مندر بنانے کے اقدام کو قیامت کی نشانی بتلا رہے تھے، آج وہی احباب اسلام آباد کی مندر پر خوشی کی شادیاں بجا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ عرب دشمنی تھی یا یہ ہندو انا دوستی ہے، تاہم اسلام کا رویہ کہیں کھو کر رہ گیا ہے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ تھا براہیم پدر اور پسر ازر ہے، بادائے آشام نئے، بادائے نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بدھ بھی نئے، تم بھی نئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ نوٹ: شخصیت پرست یا سیاست پرست دور رہیں۔ یہ پوسٹ اہل شعور اور اسلام پسند احباب کے لیے ہے، کیونکہ جاہل کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ اس نے تو کہنا ہے کہ اسلام سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے، نہ وہ شرع سے واقف ہے اور نہ ہی شرعی اصولوں سے۔ تو دوستو اپنی رائے کمنٹ باکس میں دینا مت بھولیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔